نماز کی شرائط کا بیان چل رہا تھا۔ نماز کی 6 شرائط میں نے بتائی تھی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری وقت، اور چوتھی استقبال قبلہ، پانچویں نیت، چھٹی تکبیر تحریمہ۔ طہارت کا مطلب نمازی کا جسم، جگہ، اس کے کپڑے پاک ہونا چاہیے، اور نجاست غلیظہ اور خفیفہ جو میں نے بتائی تھی 1 درہم کے برابر نجاست لگ جائے، اور خفیفہ بتائی تھی اگر چوتھائی حصے پہ لگ جائے اس سے کم پر، تو اس کے لیے اس کو صاف کر کے نماز پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ ستر عورت بتایا تھا، مرد کا ستر عورت گھٹنوں سے لے کر اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، یہ مرد کا ستر عورت ہے۔ اگر اتنا ستر نماز میں نہیں چھپائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عام زندگی میں اتنا ستر اس کو چھپانا لازمی ہے۔ عورت کا ستر اس کے چہرے کے علاوہ، ہاتھ کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ، ان سب کا چھپانا عورت کے لیے لازمی ہے، اور غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ بھی اس کا نہیں دکھا سکتی، وہ بھی اس کا ستر ہے۔ غیر محرم کے سامنے کھلے منہ وہ نہیں گھوم سکتی، نہ چہرہ دکھا سکتی ہے۔ پھر نماز کی تیسری شرط وقت۔ تیسری شرط کون سی ہے؟ نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ یہ شرائط ہے نماز کی۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا وقت ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ فجر کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ فجر کا ٹائم کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ فجر کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم فجر کی نماز ادا ہوگی، ورنہ اس ٹائم کے علاوہ قضا ہوگی۔ اگر کسی کی فجر کی نماز نکل جائے، اگر وہ زوال سے پہلے پڑھے اس کو، تو ساتھ میں سنتیں بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ظہر سے پہلے نماز، یعنی زوال سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی 11 بجے، ہاں 10-11 بجے پڑھے گا، قضا ہوگی، لیکن اس کو چاہیے کہ سنتیں بھی پڑھے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن قضا ہوگی۔ لیکن جس کی نماز فجر نکل جائے اس کو لازمی پڑھنی چاہیے، بھلے 8 بجے آنکھ کھلے یا 10 بجے آنکھ کھلے، اس کو پڑھنی چاہیے۔ اس کی عادت بنی رہتی ہے، اس کی عادت بنی رہے گی۔ اگر وہ اس کو ڈیلے کرے گا نا، اس کو اہمیت نہیں دے گا، اگر وہ 8 بجے پڑھے گا، 10 بجے جب اس کی آنکھ کھلی وہ پڑھتا ہے نا، تو اس کو اندازہ ہوگا، اس کی اہمیت کا اندازہ رہے گا اس کو، انشاءاللہ وہ جلدی اٹھا کرے گا۔ کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کی فجر کی نماز نکل گئی تھی، فجر کی نماز نکل گئی تھی، تو جب ان کی نماز قضا ہو گئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے نماز نکلنے کے غم سے، اتنا روئے۔ تو دوسرے دن کیا ہوا، جب فجر کا ٹائم ہوا نا، کوئی ان کو اٹھانے آیا، وہ اٹھانے والا کہہ رہا اٹھو فجر کی نماز پڑھو۔ اچھا، صحابی نے پوچھا تم کون ہو، تم مجھے نماز کے لیے اٹھا رہے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ شیطان ہو کے نماز کے لیے اٹھا رہا ہے؟ شیطان تو کہتا ہے نماز نہیں پڑھو، تم نماز کے لیے اٹھا رہے ہو۔ شیطان نے کہا بات یہ ہے، کل تمہاری فجر کی نماز نکل گئی تھی اور تم اتنا روئے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 70 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ میں چاہتا ہوں ابھی اٹھو، تم ایک ہی پڑھو تاکہ 70 کا نہ ملے، ایک ہی لے لو۔ میں ابھی بھی تمہارا نقصان ہی کر رہا ہوں، بھلا نہیں کر رہا میں۔ شیطان کسی کا بھلا کرتا ہی نہیں ہے، کہہ لگا ابھی میں تمہارا نقصان کر رہا ہوں، میں تم ایک ہی پڑھو ابھی۔ تو انسان کی عادت بنی رہتی ہے۔ ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ ظہر کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، پتہ ہے کسی کو؟ زوال کے بعد سے جب تک ہر چیز کا سایہ 2 مثل نہ ہو جائے۔ زوال کا ٹائم ختم ہو گیا، ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، اور جب تک ہر چیز کا سایہ 2 مثل نہ ہو جائے۔ اس کو سمجھ لو، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 4 انچ کی لکڑی ہو، آپ اسے زمین میں گاڑ دیں زوال کے بعد، زمین میں گاڑ دیا، کتنے انچ کی لکڑی تھی؟ 4 انچ کی۔ تو جب زمین پہ لکڑی گاڑو گے نا، اس کا سایہ اصلی بھی کچھ ہوگا، وہ 1 انچ ہوگا یا 2 انچ ہوگا، کیونکہ سورج بالکل سیدھا نہیں ہوگا نا، تھوڑا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، تو کچھ سایہ اس کا بنے گا۔ اس سایہ کو کیا کہتے ہیں؟ سایہ اصلی، سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اب اس کا سایہ جب 2 مثل ہو جائے نا تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوگا، جب ڈھلنا شروع ہوگا تو اس لکڑی کا سایہ بڑھنا شروع ہوگا، جب یہ لکڑی کا سایہ 6 انچ ہو جائے گا تو 1 مثل ہو گیا، 6 انچ ہو گیا تو
1 مثل ہو گیا. 2 انچ سایہ اصلی تھا, 4 انچ کیا ہے اصلی سایہ ہے. ٹھیک ہے. جب اس لکڑی کا سایہ 10 انچ ہو جائے گا ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا. کتنا ہو جائے گا؟ اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو جائے گا؟ 10 انچ ہو جائے گا. کیونکہ لکڑی کتنے انچ کی تھی؟ 4 انچ کی تھی. تو ٹوٹل سایہ اس کا کتنا بنا؟ 8 انچ. 8 انچ اس کا 2 مثل ہو گیا تھا. اور سایہ اصلی کتنا تھا؟ 2 انچ. وہ بھی شامل کرو 10 انچ بنتے ہیں. تو کوئی اگر دیکھنا چاہے, آج کل تو ویسے کیلنڈر بن گئے, لیکن پہلے کے دور میں یہ نہیں تھے. لوگ اسی طرح چیک کرتے تھے کہ ابھی ٹائم ہے یا نہیں ہے. تو ہر چیز کا سایہ جب 2 مثل ہو جائے اس سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. پھر عصر کا وقت, ظہر کا وقت ختم ہوتی ہے, عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور غروب آفتاب تک یہ رہتا ہے. کب تک رہتا ہے؟ غروب آفتاب تک. لیکن بہتر یہی ہے کسی کو اگر عصر کی نماز رہ گئی ہے وہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے پڑھ لے. کتنے منٹ؟ 20 منٹ پہلے وہ پڑھ لے. مغرب کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک رہتا ہے یہ؟ شفق جانے تک. کب تک؟ شفق جانے تک. شفق کس کو کہتے ہیں؟ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو وہاں پہ ایک لالی سی آ جاتی ہے. سورج لال ہو جاتا ہے, بادل بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ لال ہو جاتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اور شفق کہتے ہیں جو لالی ختم ہونے کے بعد سفیدی رہتی ہے. اب لالی پن تھوڑے ٹائم کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر آسمان کے اوپر ایک سفیدی سی رہے گی. وہ سفیدی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ رہتی ہے. وہ کتنی رہتی ہے؟ 1.5 گھنٹہ وہ سفیدی رہتی ہے, جب تک مغرب کا وقت رہتا ہے. جب بالکل یہ سفیدی ختم ہو جائے گی تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. مغرب کا کافی دیر تک تم دیکھتے ہو کچھ روشنی رہتی ہے آسمان کے اوپر, سفیدی رہتی ہے. جب تک وہ سفیدی رہتے ہیں جب تک مغرب کا ٹائم ہوتا ہے. جیسے ہی یہ سفیدی ختم ہو جائے گی عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. وہ کب تک رہے گا عشاء کا وقت؟ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک. جیسی صبح صادق شروع ہوگی تو عشاء کا ٹائم ختم ہو جائے گا. وطر کا ٹائم بھی جب تک رہتا ہے. وطر کا ٹائم بھی جب تک ہی رہتا ہے. نماز کی چوتھی شرط کون سی ہے؟ استقبال قبلہ. استقبال قبلہ سے کیا مراد ہے؟ انسان کا چہرہ, اس کا سینہ کس کی طرف ہو؟ کعبے کی طرف ہو. ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا رب کو سجدہ کرتے ہیں؟ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ رب کو سجدہ کرتے ہیں. کوئی اگر کعبے کی نیت سے سجدہ کر لے کہ میں کعبے کو سجدہ کرتا ہوں, کیا حکم ہوگا اس کے اوپر؟ حرام ہوگا, گناہ گار ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کعبے کو سجدہ نہیں کر سکتے, کعبے کے رب کو سجدہ کر سکتے ہیں. سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ کعبے کے رب کو. کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. کوئی اگر کعبے کو سجدہ کرتا ہے اور اس کی عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو وہ کافر ہے. وہ کسی کے پاس بہت سارا مال ہو امانت کا یا بہت پیسہ ہو اس کے پاس, اس کو ڈر ہے کہ اگر سامنے پیسہ رکھا ہوا اس کے تو اس کو یہ حکم ہے, اگر اس کے چوری ہونے کا ڈر ہے نا کہ یہ پیسہ اور مال چوری ہو جائے گا, تو اس کو حکم یہ ہے جہاں پیسہ اور مال رکھا ہے نا اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. وہ اگر اس کو ہٹا نہیں سکتا وہاں سے تو اس کی طرف بھی منہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کسی کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے, ایسی جگہ پر ہے نہ وہ کسی سے پوچھ سکتا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے, تو جہاں دل اس کا مطمئن ہو وہ اس طرف قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھ لے. وہ ہے ہاں اس سائڈ بھی کر سکیں گے. سورج اگر بالکل سیدھا ہوا آسمان پہ پھر وہ کیا کرے گا؟ نماز کی 5ویں شرط ہے نیت. کیا ہے؟ نیت. یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے. 5ویں شرط نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو. مجھے تصور اور خیال کافی نہیں ہوتا جب تک ارادہ نہ ہو. نماز پڑھنی ہے تو آپ کا پکا ارادہ ہونا چاہیے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کہہ لے تو اچھا ہے. نیت آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں, 4 فرض پڑھ لیں, جب تک آپ 4 فرض کی نیت نہیں کریں گے تو 4 فرض نہیں ہوں گے. سنت کی نیت نہیں کریں گے تو سنت نہیں ہوگی. تو نیت لازمی ہے اس کے اندر. اور جب آپ نے نیت کر لی تو نیت کے بعد فوراً آپ کو حکم ہے کہ فوراً تکبیر تحریمہ کہیں. آپ کیا کہیں؟ تکبیر تحریمہ. ایسے نہیں نیت ابھی آپ نے کر لی تھوڑی دیر اور کچھ کھانے لگ گیا نیت کرنے کے بعد, یا کسی کام میں لگ گئے یا کسی سے بات کرنے لگ گئے, تو پھر آپ کو دوبارہ نیت کرنی پڑے گی.
آپ نے نیت کر لی ہے، فوراً تکبیر تحریمہ کہیں آپ۔ نماز کی چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کون سی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کہنا، نیت کرنے کے بعد جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے تحریمہ کہ اب آپ کے اوپر جو چیزیں حرام ہو گئیں جو پہلے جائز تھی، کھانا پینا، کسی سے بات کرنا، یہ سب چیزیں آپ پر حرام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مقتدی تھا، امام کے پیچھے شامل ہوا، نماز ہو رہی تھی، امام صاحب رکوع میں تھے، یہ بھاگا ہوا آیا، اس نے صرف ایک تکبیر کہی ہے، رکوع میں چلا گیا، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رکوع میں تھے امام صاحب، کیوں نہیں ہوگی؟ اس کو کتنی تکبیریں کہنی چاہیے تھی؟ 2 کہنی چاہیے تھی۔ ایک تکبیر یہ کھڑے ہو کے کہتا اور اتنی مقدار کھڑا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کے ایک دفعہ وہ کہہ سکے، اتنی مقدار یہ کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسری تکبیر کہتا ہے رکوع والی، پھر یہ رکوع میں جاتا ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ چھوڑ دی تو نماز نہیں ہوگی اس کی، تو یہ شرط ہے نماز کی۔ اسی طرح کس نے امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا تکبیر تحریمہ، اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے امام جب کہے اللہ اکبر، جب وہ را کی آواز آئے پھر اپنی الف کی آواز اس سے ملائیے، امام کے پیچھے اس سے اقتدا کرے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم جو کچھ بیان ہوا مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا۔ مولا کریم علم دین کی برکت سے مولا کریم ہمیں جو پریشان ہے مولا کریم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم اللہ والوں کی باتیں کی مولا کریم، اللہ والوں کی باتوں کا صدقہ مولا کریم ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دے۔ مولا کریم گناہوں سے مولا کریم دل اٹھا دے مولا کریم، مولا کریم نیکیوں کی طرف دل لگا دے، ہر پریشانی سے بچا مولا کریم، ہر دکھ تکلیف سے بچا لے مولا کریم، دو جہاں کی بھلائیاں مقدر فرما دے مولا کریم، ہمارے والدین کی بخشش فرما مولا کریم، تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار مولا کریم، جب تک دنیا میں رکھنا مقصود، اپنا محتاج رکھنا، ایمان و سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھنا، جب اٹھانا ہو مولا کریم ایمان و سلامتی کے ساتھ